إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى وقل رب زدني علما. میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، پچھلے درس میں 7واں نقطہ، چھٹی غلطی منہجی اعتبار سے جو عوام میں دیکھنے میں آتی ہے، اس پر بات شروع ہوئی تھی کہ یہ چیز منہج سلف میں سے نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں غلو کیا جائے اور آپ کو اللہ کے برابر کر دیا جائے. لیس من منہج السلف الغلو فی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ومساواتہ باللہ تعالی. یہ چیز سلف کے منہج میں نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلو کیا جائے، آپ کی تعظیم میں، آپ کے احترام میں، آپ کی تعریف میں غلو کیا جائے. یہ منہج سلف میں سے نہیں ہے. اور اسی طرح سے یہ بھی منہج سلف نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بڑھایا جائے کہ آپ کو اللہ کے برابر کر دیا جائے. تو آج اسی سلسلے میں کچھ دلیلیں قرآن و سنت سے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. تو چھٹی چیز یہاں پر جو سیکھنے کی ہے وہ یہ کہ ہم دین کے معاملے میں نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بلکہ تمام شخصیات کے بارے میں غلو والا راستہ چھوڑیں اور میانہ روی اختیار کریں، اور اسی میں انسان کے دین کی اور اس کے عقیدے کی حفاظت ہے. اس سلسلے میں کہ غلو کیا ہے، جس چیز سے منع کیا گیا ہے وہ غلو ہے. علامہ المناوی اپنی کتاب التوقیف علی مہمات التعاریف میں کہتے ہیں الغلو تجاوز الحد. غلو حد پار کرنے کا نام ہے. ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے اور بگاڑ تب آتا ہے جب وہ چیز اپنی حد پار کر جاتی ہے. اللہ رب العالمین نے ہر چیز کے لیے ایک حد رکھی، چاہے وہ غذا کے اعتبار سے ہو، لباس کے اعتبار سے ہو، یا پھر اقوال کے اعتبار سے ہو، یا اسی طرح سے افعال کے اعتبار سے ہو، یا عقائد کے اعتبار سے ہو. ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے ایک حد رکھی ہے. آپ پانی پی سکتے ہیں، دودھ پی سکتے ہیں، شربت پی سکتے ہیں، شراب نہیں. حد ہے. بیوی سے تعلق قائم کر سکتے ہیں لیکن زنا نہیں کر سکتے. حد ہے. اسی طرح سے لباس میں آپ اچھے سے اچھا لباس پہنیں لیکن آپ ریشم نہیں پہن سکتے. آپ سونا مرد نہیں پہن سکتا ہے. آپ اسبال نہیں کر سکتے، اتنا لمبا کپڑا کہ آپ کے ٹخنوں سے نیچے جا رہا ہے، نہیں کر سکتے. اعمال میں آپ وہ کام نہیں کر سکتے ہیں جس کو اللہ نے منع کیا ہے، چاہے وہ عبادات کے اعتبار سے ہو یا وہ زندگی کے دوسرے معاملات میں ہو. حد کا پار کرنا غلو ہے. یہ اقوال میں بھی ہوتا ہے. کسی کی تعریف میں اتنے آگے نکل جانا کہ حد پار کر جائے، اور کسی پر تنقید کرنے میں اتنا آگے بڑھ جانا کہ حد پار کر جائیں. دونوں غلو ہیں. کسی کی تعریف میں، کسی کی تعظیم میں بھی غلو ہوتا ہے، اور کسی کی تنقید اور اس کی تنقیص میں بھی غلو ہوتا ہے. اور عقائد میں یا قلب میں احترام کے اعتبار سے اتنا آدمی بڑھ جائے کہ اس کو اللہ کے برابر کر دے، یا عقیدے کے سلسلے میں آدمی اتنا آگے بڑھ جائے
کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ مثلا رکھے کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کچھ نہیں، کوئی چیز نہیں، تو اتنا اس میں غلو کر دے کہ کہے کہ اللہ کے لیے صفات ماننا بھی مخلوق کی طرح ماننا ہے، تو اللہ کی صفات ہی کا انکار کرتے ہیں۔ بھئی جب اللہ کسی کی طرح نہیں ہے، اس میں غلو اتنا کر جائے کہ کہے کہ دیکھو اللہ کسی کی طرح نہیں ہے، لہٰذا انسان اگر زندہ ہے تو اللہ زندہ نہیں ہے۔ تو ایک آدمی اللہ کے لیے صفات ہی کا سرے سے انکار کر دے، یہ حرام ہے۔ یہ کہاں سے پیدا ہوا؟ غلو، اللہ کی تعظیم میں غلو، اللہ کی تقدیس اور اس کے پاک ہونے میں غلو۔ اور غلو کا نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے، اکثر بدعات اور خرافات اور عقائد کا انحراف غلو کا نتیجہ ہوتا ہے۔ لہٰذا علامہ المناوی کہتے ہیں کہ الغلو تجاوز الحد، غلو حد کا پار کر جانا ہے۔ وہ حد کس نے رکھی ہے؟ سماج نے نہیں، آدمی کی عقل نے نہیں، وہ حد کس نے رکھی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس حد کو پار کر جانے کا نام غلو ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلو سے منع کیا ہے۔ آپ نے فرمایا ایاکم والغلو فی الدین، خبردار دین میں غلو سے بچو۔ ایاکم والغلو فی الدین، خبردار دین کے معاملات میں غلو کرنے سے بچو۔ فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ، اس لیے کہ تم سے جو لوگ پہلے تھے، مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم سے جو لوگ پہلے تھے ان کو ہلاک اگر کسی چیز نے کیا ہے تو وہ دین میں غلو کرنے کے۔ اس حدیث کو امام احمد، نسائی، ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو غلو سے منع کیا ہے، دین میں غلو مت کرو۔ دین میں آدمی سمجھتا ہے، دیکھیے برائیوں میں آدمی کہے کہ بھائی حدیں پار کر جانا زندگی کے دوسرے معاملات میں، کھانے پینے میں، اس میں سمجھ میں آتا ہے، لیکن دین میں اگر کوئی آدمی زیادہ کرتا ہے تو کیا غلط ہے؟ کسی بھی چیز میں اس کی خوبی کی ایک واقعی حد ہوتی ہے، اس سے اگر آگے بڑھا دیا جائے تو وہ بھلائی نہیں ہوتی بلکہ برائی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ جو آدمی عقل مند ہے اس حقیقت کو جانتا ہے، ہر چیز کے حسن میں کمال ایک حد ہوتی ہے، یہاں تک بس، اس سے بڑھا دیں آپ تو اچھا نہیں ہوگا، وہ برا ہو جائے گا۔ لہذا غلو اس برائی کا نام ہے جو اصل حد سے زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ہم کو بتلایا خبردار غلو سے بچو، معلوم ہے کہ غلو حرام ہے۔ جب آپ نے منع کیا ہے تو جائز نہیں ہوا، اور آپ نے منع کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی وجہ بتلائی کہ تم سے پہلے جتنی قومیں تھیں ان کی ہلاکت کی اصل وجہ دین میں غلو کرنا تھا۔ ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو دیندار ہوتا ہے، ایک طبقہ ہوتا ہے جو دنیا دار ہوتا ہے۔ دنیا دار طبقہ کہاں بھٹکتا ہے؟ زناکاری، چوری، جھوٹ، غیبت، حرام کمانا اور حرام خرچ کرنا، لذتوں اور شہوتوں میں جینا، اس کی برائی ظاہر ہوتی ہے۔ لیکن دیندار طبقہ جس کو دین کا شوق ہوتا ہے، جس کو آخرت کی فکر ہوتی ہے، شیطان اس کو برائیوں میں پھنسا کے نہیں بلکہ اس کو بھلائیوں میں غلو کرا کے قتل کرتا ہے۔ دو طبقے ہیں، ایک دنیا دار، ایک دیندار۔ دنیا دار طبقہ اس کو شیطان کیا کرتا ہے؟ چوری کر، جھوٹ بول، غیبت کر، بہتان باندھ اور یہ اور وہ، اس کو جسمانی لذتیں، کھانے پینے، لباس، عہدہ، شہرت، عزت، اس طرح کی برائیوں میں اس کو مبتلا کرتا ہے جو مادی لذتیں ہوتی ہیں۔ لیکن جو دیندار طبقہ ہوتا ہے، اللہ کی محبت، رسول کی محبت، آخرت کی فکر، اعمال کا شوق، وہ بولتا میں گناہ نہیں کروں گا، میں چوری نہیں کروں گا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں شراب نہیں پیوں گا۔ ٹھیک ہے، تیرے لیے ہمارے پاس دوسرا نسخہ ہے۔ شیطان اس کو کیا کرتا ہے؟
شیطان اس کو دینی گمراہی میں مبتلا کرتا ہے، جو دین کے نام پر ہوتی ہے لیکن دین نہیں ہوتی ہے، اور وہ ہوتا ہے دین میں غلو کرنا، دین میں حد پار کر جانا، گویا کہ دین میں اللہ کی بتائی ہوئی حدوں کی بجائے اپنے حساب سے اضافہ کر دینا، جس کا نتیجہ بدعت ہے۔ تو فرمایا ایاکم والغلو فی الدین فإنہ اہلک من کان قبلکم الغلو فی الدین، اس لیے کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کو دین میں غلو کرنے نے ہلاک کیا۔ معلوم ہوا کہ دین میں غلو کرنا، دو چیزیں سمجھ میں آئیں۔ کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ۔ دو چیزیں یہاں پر سمجھ میں آئی، ایک تو یہ کہ غلو حرام ہے، غلو منع ہے، اور دوسرے یہ کہ اس کے منع ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس کے منع ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ انسان کو ہلاک کرتا ہے، وہ بربادی ہے، بری چیز ہے، یعنی انسان کے لیے رکنے کے اعتبار سے بتایا گیا کہ یہ ہلاک کرے گا، رکو، لیکن فی نفسی ہی وہ کیا ہے؟ فی نفسی ہی وہ برا ہے، اس لیے کہ غلو کے نتیجے میں انسان کبھی شرک میں مبتلا ہوتا ہے، کبھی بدعت میں۔ غلو کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ انسان کبھی شرک میں مبتلا ہوتا ہے اور کبھی بدعت میں۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ غلو منع ہے۔ اللہ رب العالمین نے اہل کتاب کو بھی اس سے منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو غلو سے منع کیا۔ اللہ نے فرمایا اے نبی کہیے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم غیر الحق، اپنے دین میں ناحق غلو مت کرو، یعنی تمہارا غلو کرنا حق نہیں ہے، لہذا تم غلو مت کرو۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں ہرگز بھی غلو مت کرو، اس لیے کہ غلو کرنا کیا ہے؟ حق نہیں ہے، ناحق اپنے دین میں غلو مت کرو۔ ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل، اور وہ قومیں جو تم سے پہلے، ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل، تم سے پہلے جو گمراہ ہو چکی قومیں ہیں ان کی خواہشات کی پیروی مت کرو۔ نہیں ہو رہا ہے؟ ولا تتبعوا اہواء قوم، اہواء خواہشات کو کہتے ہیں، خواہش پرستی کو کہتے ہیں۔ ہوا کے معنی عربی زبان میں خواہش کے ہوتے ہیں، عموماً وہ خواہش جو عقل کی سطح پر پیدا ہو۔ فلسفہ جس کو ہم کہتے ہیں، اپنا گھڑا ہوا فلسفہ ہے، اپنی عقل سے انسان کوئی نیا خیال ایجاد کر لیتا ہے، نیا اصول ایجاد کر لیتا ہے اور پھر اس پر اپنی زندگی کو ڈال دیتا ہے۔ تو تم سے پہلے جو قومیں گمراہ ہو چکی ہیں ان کی خواہشات، ان کے فلسفوں کی پیروی تم مت کرو۔ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور یہ وہ قومیں تھیں، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بہت سوں کو گمراہ کر دیا۔ وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور سیدھے راستے سے خود بھی بھٹک گئے ہیں۔ اس آیت میں، یہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 77 ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کے اعلان کا حکم دیا کہ آپ اہل کتاب سے کہیں۔ معلوم ہوا کہ اس کا خطاب اہل کتاب سے ہے، اللہ کی کتاب کے حامل جن کے پاس وحی کا علم ہے۔ معلوم ہوا کہ وحی کا علم آنے کے بعد بھی انسان خواہشات میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اپنی طرف سے حاشیوں کا اضافہ کرنا۔ اللہ کا دین دین ہے، ایک انسان اس کو ایز اٹ از، جیسا دین ہے ویسا لینے کی بجائے اپنی طرف سے اس میں رنگ بھرنا شروع کرتا ہے۔ مصیبت یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ جتنا اللہ نے بتایا ہے اس کا جذبہ جب بڑھ جاتا ہے تو اللہ کے بتائے ہوئے سے زیادہ کرنے لگ جاتا ہے، یہاں سے مصیبت شروع ہوتی ہے۔ تو کہا اے اہل کتاب، قل یا اہل الکتاب
لا تغلو فی دینکم غیر الحق، ناحق اپنے دین میں غلو مت کرو. ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل، جو اس سے پہلے گمراہ ہو چکی قومیں ہیں ان کی خواہشات کی پیروی مت کرو. یعنی خواہشات کی پیروی کی وجہ سے وہ خود گمراہ ہو گئے. اب تم ان کے پیچھے چل کر، ان کی خواہشات کے پیچھے چل کے تم کہاں سے ہدایت پاؤ گے؟ تم بھی تو گمراہ ہو جاؤ گے. تو وہ گمراہ ہو گئے. وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اتنا ہی نہیں بلکہ خواہشات کی پیروی کر کے اپنے فلسفوں سے وہ خود تو گمراہ ہوئے اور انہوں نے دوسروں کو بھی گمراہ کر دیا. وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور گمراہ کس چیز سے ہوئے؟ گمراہ سیدھے راستے سے ہٹ کے دور ہو گئے، سیدھے راستے سے بھٹک گئے. وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اہل کتاب کو گمراہی سے بچنے کے لیے غلو سے منع کیا ہے. اور غلو کے بارے میں آپ دیکھ چکے ہیں، حد پار کر جانے کا نام غلو ہے. اس آیت کے ضمن میں اہل کتاب کون ہیں؟ یہود اور نصارہ، جوز اینڈ کرسچنس. امام القرطبی اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں قولہ تعالی قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق. اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا اے اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلو مت کرو، کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں ای لا تفرطوا کما افرطت الیہود والنصارى فی عیسی. اے اہل کتاب دین میں غلو مت کرو، یعنی جیسے تم سے پہلے عیسائی اور یہودی گزرے ہیں، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو غلو کیا اس غلو میں مبتلا مت. کہتے ہیں غلو الیہود قولہم فی عیسیٰ لیس ولد رشدۃ. یہود کا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ جائز اولادی نہیں ہے. شادی کے رشتے سے اور نکاح کے نتیجے میں جو اولاد پیدا ہوتی ہے تو یہ جائز ہے. نکاح کے نتیجے میں اولاد کا پیدا ہونا بیوی شوہر کے لیے جائز ہے، لیکن بغیر نکاح کے اولاد پیدا ہونا یہ ماں اور باپ دونوں بھی کیا ہوتے ہیں؟ گناہ گار ہوتے ہیں. یہ زنا ہے. زنا کے ذریعے پیدا ہونے والی اولاد یہ ماں باپ کا گناہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے کیا کہا؟ یہ ٹھیک اولاد نہیں، نعوذ باللہ. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت مریم علیہ السلام یہ ان کو اللہ رب العالمین نے بغیر شوہر کے اولاد دی ہے. یہ اللہ کی قدرت کا اظہار تھا اور ساری دنیا کے لیے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے نشانی تھی. لیکن بنی اسرائیل نے، یہود نے دیکھا کہ بغیر شوہر کس کو اولاد ہوئی. انہوں نے حضرت مریم پر بہتان لگائی اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ یہ ولد الزنا ہے، یہ زنا سے پیدا ہونے والی اولاد ہے، جبکہ ان کے پاس کوئی گواہ نہیں. اور عیسیٰ علیہ السلام کا وجود خود بتا رہا ہے کہ ماں کی گود میں بات کرنے والا بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے. لیکن انہوں نے اس سب کو نظر انداز کر دیا. عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرنے کے لیے ان کے اوپر تہمت لگائی کہ ولد الزنا ہے. تو ایک عام انسان سے بھی ان کو گرا دیا، ایک عام انسان سے بھی ان کو حقیر سمجھا کہ یہ تو ولد الزنا ہے، اس کی کیا بات ماننا ہے. تو یہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی تحقیر انہوں نے کی ہے. اور وغلو النصارى قولهم انه الہ، اور نصارہ کا غلو کیا ہے؟ انہوں نے بڑھایا تو اتنا بڑھا دیا کہ کہا معبود ہے. عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ معبود ہے، الہ ہے. انه الہ. اور کہتے ہیں کہ والغلو مجاوزۃ الحد، غلو حد پار کر جانے کا نام ہے. تو کسی کے سلسلے میں حد پار کر جانا، چاہے تعریف میں ہو یا عیب جوئی میں یا تنقیص میں ہو، اس کو غلو کہتے ہیں. جیسے کوئی آدمی کسی کے بارے میں کہے، مثال کے طور پر کوئی آدمی بہت گناہ کرتا ہے، اب آدمی کہے یہ انسان اسے یہ فطرت پہ ہی پیدا نہیں ہوا. اس کی تعریف میں، اس کی برائی میں آدمی کیا کہہ رہا ہے؟ شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، گناہ گار ہے، بہت گناہ کرتا ہے. تو یہ آدمی فطرت پر ہی پیدا نہیں ہوا ہے، یہ کیا ہو گیا؟ غلو ہے.
کہ اس کو اتنا گرا دیا کہ واقعی حد سے بھی گرا دیا اور حدیث کی بھی مخالفت کی، کیونکہ حدیث میں کیا ہے، قرآن میں کیا ہے، انسان فطرت پر پیدا ہوتا ہے، حد پار کر دی اس میں، اور کسی کے بارے میں تعریف کر دی تو اتنی تعریف کر دی یہ انسان نہیں ہے، یہ خدا ہے، بنا دیا اس کو۔ تو کیا ہے یہ اس کی تعریف میں حد پار کر جا رہا ہے۔ جیسے انبیاء میں سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں نے کیا اور بعض جاہل مسلمانوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا۔ تو یہ غلو ہے اور یہ منع ہے، یہ منع ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس غلو سے منع کیا۔ آپ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، علیکم بتقواکم، احتیاط کا راستہ اپناؤ، تقوی کا التزام کرو، بچو۔ علیکم بتقواکم، تقوی کا اہتمام کرو، بچو۔ ولا یستہوینکم الشیطان، کہیں شیطان تمہیں خواہشات پر نہ ڈال دے، کہیں شیطان تمہیں خواہشات میں مبتلا نہ کر دے، ہوا میں مبتلا نہ کر دے، کہیں شیطان تم کو گرا نہ دے، کہیں شیطان تم کو بھٹکا نہ دے۔ ہوی کے معنی نیچے جانے کے بھی ہوتے ہیں، اور اسی لیے ہوا کو ہوا کہتے ہیں کہ خواہشات میں مبتلا ہو کر آدمی پستی کی طرف جاتا ہے۔ کہیں شیطان تمہیں خواہشات میں مبتلا کر کے پستی کے راستے پہ نہ ڈال دے، ذلت کے راستے پہ نہ ڈال دے۔ احتیاط کرو، تقوی کا راستہ اپناؤ، بچو۔ جسے انگلش میں ہم کہتے ہیں بی کیئرفل، احتیاط کرو۔ انا محمد ابن عبداللہ، میں محمد ابن عبداللہ، عبداللہ و رسول، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں۔ واللہ، اللہ کی قسم۔ واللہ جب بولا جاتا ہے اس میں اگر کسرہ آئے تو اس کا مطلب قسم ہوتا ہے۔ واللہ اس کا مطلب قسم نہیں ہے، واللہ کا مطلب ہوتا ہے اور اللہ، لیکن واللہ کا مطلب اللہ کی قسم۔ واللہ ما احب، مجھے بالکل بھی پسند نہیں، ان ترفعونی، کہ تم مجھے بڑھاؤ، فوق منزلتی، میری اصل حیثیت، میرے واقعی مقام سے اوپر تم مجھ کو بڑھا دو، یہ مجھ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ میرا جو اصل مقام ہے، میری جو اصل منزلت ہے، میری جو اصل شان ہے، میرا جو اصل مقام اللہ کے یہاں ہے، تم اس سے اوپر مجھ کو بڑھا دو، اس سے زیادہ مجھ کو کر دو، اللہ کی قسم مجھ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ التی انزلنی اللہ عز وجل، وہ مقام جو اللہ رب العالمین نے مجھ کو عطا کیا ہے۔ معلوم ہے کہ ہر مخلوق کو اللہ کا ایک مقام دیا ہوا ہے، بندہ اس سے اوپر بڑھا دے، اس کو عبداللہ سے ابن اللہ بنا دے یا عبداللہ سے اللہ بنا دے، اللہ کو بالکل یہ پسند نہیں اور رسول کو بھی پسند نہیں ہے۔ تو تعریف ایسی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو ہو، آپ کو پسند نہیں۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا یہ کہاں سے آتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ شیطان کی طرف سے آتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے نہیں آتا ہے۔ ایک انسان کسی کو اس کے اصل مرتبے سے بڑھا دے، بندے سے اٹھا کے اللہ کے مقام تک پہنچا دے، بندے کو اللہ کی صفات دے دے یا کوئی ایک صفت دے دے، اس کو اس طرح سے ماننا یہ شرک ہے اور اللہ کو پسند نہیں ہے۔ لہٰذا نبیوں کو اور اولیاء کو، صالحین کو اللہ کے ساتھ شریک کرنا نبیوں کو بھی پسند نہیں اور صالحین کو بھی پسند نہیں ہے، اور یہ غلو ہے اور یہ حرام ہے اور یہ شرک ہے، اور یہ وہ بیماری ہے جو اہل کتاب میں آئی، خاص طور سے نصارہ میں۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھا کے کیا کر دیا، کچھ نے اللہ کا بیٹا بنا دیا، کچھ نے اللہ تعالیٰ بنا دیا، کچھ نے تین میں کا تیسرا بنا دیا۔
جس کو ٹرینٹی کہتے ہیں، تثلیث کہتے ہیں اس کو. تو یہ جو عقیدہ ہے یہ حرام ہے، یہ شرک ہے. اس کی ایک مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیسے اس کا اہتمام کیا. اس کی مثال ملتی ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں. فرماتے ہیں ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ما شاء اللہ و شئت، ما شاء اللہ جو اللہ چاہے، و شئت اور جو آپ چاہیں، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں. فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا اجعلتنی واللہ عدلا، کیا تو نے مجھے بنا دیا اور اللہ کو برابر، کیا تو نے مجھ کو اور اللہ کو برابر کر دیا. یہ ڈانٹ کے طور پر تھا. بلکہ ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ جو اکیلا اللہ چاہے وہی ہوگا. اس کو امام احمد وغیرہ نے روایت کیا ہے. اس حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس آدمی نے کہا جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، تو جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کو، اب اس میں آپ کی تعریف ہے ایک اعتبار سے، مطلب اللہ کی چاہت، آپ کی چاہت، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں وہی ہوگا، چاہے وہ شرعی اعتبار سے ہو، چاہے وہ کائناتی اعتبار سے ہو. اور صحابہ دیکھتے تھے. اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. اے نبی، ہم نے آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ لیا. لیجئے ہم قبلہ وہیں پھیر دیتے ہیں، آپ کے چہرے کو وہیں پھیر دیتے ہیں جس میں آپ کی مرضی ہے. تو معلوم کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کے مطابق قبلہ بدل دیا. تو صحابہ کے سامنے ہے نا کہ نبی کی چاہت، اللہ تعالیٰ نے نبی کی چاہت کے حساب سے قبلہ ہی بدل دیا، مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام کر دیا. اب جنرل بات بول دی، اصل فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. نبی چاہے اور اللہ بھی چاہے تو اللہ اس کو نافذ بھی کر دے گا، لیکن نبی چاہے اور اللہ نہ چاہے تو وہ نہیں ہوگا. تو اصل فیصلہ کس کا ہوگا؟ اللہ کا. جیسے ابو طالب کا معاملہ تھا. ابو طالب کا کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے ہدایت ملے، لیکن ابو طالب میں طلب نہیں تھی، اور اللہ کا قاعدہ ہے کہ طلب نہیں تو ہدایت نہیں. تو اللہ نے ہدایت نہیں دی تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اب یہاں چاہتے ہیں، نبی کی چاہت اللہ کی چاہت، نبی کی مشیت اللہ کی مشیت. اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی، آپ جس کو پسند کرو اس کو ہدایت مل جائے نہیں ہو سکتا. آپ جسے پسند کر لیں اسے ہدایت دے دیں، ایسا ہونے والا نہیں. اللہ جس کو چاہے گا ہدایت دے گا. وہو اعلم بالمہتدین، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت کے لائق کون ہے. جس کو دیکھے گا اللہ ہدایت کے لائق، اس کو ہدایت دے گا. اب اس آیت میں اللہ نے بتلایا نبی کی ایک پسند ہے لیکن اللہ کی مشیت کچھ اور ہے. تو اب فیصلہ کس کے مطابق ہوگا؟ نبی کی چاہت یا اللہ کی چاہت؟ اللہ کی چاہت. تو ایک جگہ ایسا ہوا نبی کی چاہت تھی قبلہ مسجد حرام ہو، اللہ نے قبول کیا، فیصلہ اس کے حساب سے کیا. دوسری جگہ نہیں تھا، اللہ نے نہیں کیا. تو فائنل فیصلہ کہاں سے ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جب اس آدمی نے کہا کہ جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں؟ اللہ کے ساتھ برابر ذکر نہیں کرنا چاہیے. ہاں اگر یہ کہتا جو اللہ چاہے اور پھر آپ چاہیں تو اور بات تھی، لیکن کیا کر دیا؟ برابر. جو اللہ اور آپ چاہیں، ایسا نہیں. چاہت میں دونوں کو برابر کر کے نہ کہا جائے، پہلے اللہ پھر بعد میں رسول. ثم کے ساتھ اگر کہتا ہے تو گنجائش ہے. اللہ چاہے اور پھر آپ چاہیں تو ثم میں کیا ہے؟ اس کے بعد. لیکن اللہ اور آپ تو اب کیا ہو گیا؟ دونوں ساتھ.
تو یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گوارا نہیں کیا کہ اللہ کی مشیت میں نبی کی مشیت کو برابری کا درجہ دیا جائے۔ اصل چاہت اللہ کی، اصل فیصلہ اللہ کا ہے۔ کیوں سکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تاکہ مسلمانوں کو اللہ اور نبی کا فرق معلوم ہو، رب کا اور بندے کا فرق معلوم ہو، کہ فیصلہ رب کرتا ہے، بندہ نہیں۔ کائنات میں جو نفاذ ہوتا ہے وہ رب العالمین کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں، اور آسمان سے اللہ زمین پر اپنے فیصلوں کا نفاذ کرتا ہے، سارے بندے اس فیصلے کے ماتحت ہیں۔ ماضٍ فی حکم، حدیث میں کیا ہے؟ بہت جامع الفاظ، انشاءاللہ کبھی اسی جملے پر ہم درس دیکھیں گے، کوئی سنیں گے۔ ماضٍ فی حکم عدل فی قضاء۔ اے اللہ میری زندگی میں ماضٍ، مضا سے ماضٍ فی حکم، میری زندگی میں حکم چلتا ہے تو تیرا، عدل فی قضاء، اور تیرا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ ظلم والا نہیں بلکہ عدل والا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے ماضٍ فی حکمک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میری زندگی میں جو بھی ہوتا ہے وہ تیرا فیصلہ ہوتا ہے، میرا بھی نہیں۔ بیماری، شفا، خوشی، غم، راحت، تکلیف، کامیابی، ناکامی، ہر قسم کے اور ہر انسان اور ہر مخلوق کی زندگی میں یہ جو فیصلے ہوتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ ماضٍ فی حکمک، تو نبی کی زندگی میں بھی کس کا حکم چلتا ہے؟ اللہ کا۔ لیکن پھر ایک انسان غلو کر کے کہنے لگے کائنات میں خزانوں کی ساری چابیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہیں، جس کو چاہیں عطا کریں، جس کو چاہیں اولاد، اب بلکہ نبی سے گھٹ کے پھر کہاں جائے؟ ننگے گھومنے والے پیروں کے پاس، جس کو چاہے اولاد دے، اور ہاں دم لگائیں، کش لگائیں چرس گانجے کے، اور جس کو چاہیں کامیابی دیں، جس کو چاہیں شفا دے دیں۔ اتنا زیادہ انسان گر جائے کہ کائنات کی پوری چابیاں ننگے ناچنے گانے والے، چرس گانجا پینے والے اور کبھی نہانے نہیں والے ایسے گندے ناپاک لوگوں کے ہاتھ میں دے دیں۔ یہ چلائیں گے کائنات کا نظام، یہ چلائیں گے جن کو ڈھنگ سے اپنے کپڑے سنبھالنے کی توفیق نہیں ملتی ہے، جن کو پاک رہنے کی توفیق نہیں ملتی ہے، جن کی زبان سے پھول برستے ہیں۔ کتنے بابا ہیں زبان سے ایسی گندی باتیں، گالی گلوچ، پاک صاف نہیں رہتے، عبادات کا کوئی ٹھکانہ نہیں سالوں سے۔ ان لوگوں کے ہاتھ میں کائنات کا نظام ہے، ان لوگوں کے ذریعے اولاد ملتی ہے اور رزق ملتا ہے، کیا ہے؟ تو نبی کے بارے میں غلو سے گھٹتے گھٹتے اتنے گر گئے مسلمان، بعض مسلمان، کہ انہوں نے ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ساری کائنات کی کے اعتبار سے ربوبیت ان کے ہاتھ میں دے دی ہے، گویا کہ یہ رب ہے پوری کائنات کی۔ تو غلو کرنا انسان کو شرک اور بدعات میں لے جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے بارے میں صحابہ کو منع کر دیا تو باقی سب کے بارے میں اپنے آپ منع ہو گیا کہ سارے بندوں میں سب سے بڑے کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن کے سردار، جس میں سارے لوگ جمع ہوں گے، اس دن کے سردار ہیں آپ، سید ہیں سب کے۔ آپ نے کہا کہ آپ کے بارے میں اگر کوئی کہتا ہے کہ جو اللہ چاہے آپ چاہیں، اس نے اللہ کے برابر بنا دیا، تو باقی لوگوں کے بارے میں اگر کہے کہ جو آپ ہی چاہیں، بلکہ بعض جہالت میں آ کے اللہ کی چاہت کے خلاف بندوں کی چاہت نافذ کرتے ہیں۔ اللہ نہیں چاہتا لیکن فلانا چاہتا ہے تو ہوگا وہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ شرک اور اللہ کی شان میں گستاخی نہیں، کفر ہے۔ وہی ہوگا جو اللہ، یہاں کیا کہا؟ اجعلتنی واللہ عدلا، مجھ کو اللہ کے برابر کر دیا، بل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ یوں کہ اکیلا اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال دیکھیے کہ صحابہ میں سے سلف کا طریقہ کیا تھا۔
عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور آپ قبض کر لیے گئے، اٹھا لیے گئے، دخل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کمرے میں داخل ہوئے، فَأَكَبَّ عَلَيْهِ وَقَبَّلَ جَبْهَتَهُ، آپ سے چمٹے اور آپ کی پیشانی پر بوسہ دیا، آپ کی پیشانی چومی، وَقَالَ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي طِبْتَ حَيًّا وَمَيِّتًا، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ زندگی میں بھی پاک تھے اور موت کے بعد بھی پاک ہیں۔ طِبْتَ حَيًّا وَمَيِّتًا، حَيًّا زندہ، میتاً موت کے بعد، زندگی اور موت دونوں حالات میں آپ پاک ہیں، آپ عمدہ ہیں، آپ اعلیٰ ہیں۔ طِبْتَ، طابہ کا مطلب ہوتا ہے پاک ہونا، اعلیٰ ہونا، اچھا ہونا۔ آپ زندگی اور موت دونوں حالتوں میں آپ پاک ہیں، عمدہ ہیں۔ وقال، اور آپ پھر مسجد میں گئے۔ لمبی روایتوں میں، دوسری روایتوں میں آیا ہے کہ جب یہ حال ہوا تو مسجد میں بھی لوگ جمع تھے، کچھ رو رہے تھے، کچھ خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے، کوئی اگر کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہو گئی تو اس کی گردن اڑا دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے پاس گئے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر گئے تھے ویسے آپ بھی گئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام جیسے لوٹے آپ بھی لوٹنے والے ہیں، اور آپ آ کر منافقین کی گردنیں اڑائیں گے۔ صدمے کے اثر سے بعض اوقات انسان کا یہ حال ہوتا ہے۔ عمر بن خطاب کہہ رہے ہیں، کوئی کہے گا موت ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن اڑا دوں گا، آپ واپس آنے والے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ گئے، اور حضرت ابو بکر صدیق بہت کنٹرول والے تھے، گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے میں، دیکھا آپ کی وفات ہو چکی ہے، پیشانی کو چوما اور کہا کہ آپ اپنی زندگی میں اور موت کے بعد آپ پاک جیسے تھے زندگی میں ویسی آج بھی پاک ہیں، آپ اسی حال میں پاک اور عمدہ ہیں آج۔ اور پھر مسجد میں گئے، مسجد میں جا کے دیکھا یہ سب ہو رہا ہے، وہاں پہ سیدھا جا کے ممبر پر کھڑے ہو گئے، اور جا کے جو جملہ انہوں نے کہا وہ قیامت تک باقی رہے گا۔ کہا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو محمد صلی اللہ، یہ ڈانٹ کا جملہ ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہو گئی۔ کون کہہ رہا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ کوئی ہے تم میں ایسا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات انہیں ڈانٹ رہے ہیں کہ جس آدمی نے اپنا معبود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا تھا وہ آج جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، قد مات، موت ہو گئی۔ ومن کان یعبد اللہ، ہاں جو اللہ کی عبادت کرنے والا تھا، فإن اللہ فی السماء حی لا یموت، تو وہ جان لے کہ اللہ آسمان پر ہے اور اس کے لیے موت نہیں، وہ زندہ ہے، کیونکہ اللہ ہے اکیلا جس کے لیے موت نہیں ہے، باقی سارے کل من علیہا فان، زمین پر جتنے ہیں فنا ہونے والے ہیں، موت سب کے لیے۔ انک میت و انہم میتون، اللہ نے اپنے نبی سے کہا اے نبی آپ کو بھی موت آنی ہے اور ان کو بھی موت آنے والی ہے، آپ کا انکار کرنے والے آپ کے لیے بھی موت ہے اور آپ کا انکار کرنے والے ان کے لیے بھی موت ہے۔ آج یہ نہیں مانتے نا، کل قیامت کے دن ان کو ماننا پڑے گا، آپ بھی آؤ گے یہ بھی آئیں گے، تب فیصلہ ہوگا۔ انک میت و انہم میتون، آپ کو بھی ایک دن موت آنی ہے اور ان کو بھی موت آنے والی ہے، یہ بھی مرنے والے ہیں، آپ کو بھی موت آئے گی۔ اللہ رب العالمین نے جو کہا، ان آیتوں کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جانتے تھے اچھی طرح سے، اور اس صدمے کے وقت میں بھی وہ ان آیتوں سے غافل نہیں ہوئے، لہٰذا ممبر پر کھڑے ہو کے کہا کہ جو یعنی اس وقت میں سبق دیا امت کو
کہ تم اتنا نڈھال ہو گئے، تم ایک دم ٹوٹ گئے، ایک دم بکھر گئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کئی نبی آئے، ان کی بھی وفات ہوئی، وہ بھی دنیا سے چلے گئے، آپ کی ایک زندگی تھی، آپ کے لیے ایک مدت تھی، آپ بھی دنیا سے چلے گئے، تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے جائیں سب ختم ہو گیا؟ سب ختم ہو گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تھے، آپ کی مدد کون کرتا تھا؟ اللہ کرتا تھا، اللہ کی نصرت سے سارا معاملہ چلتا تھا، ہدایت دینے والا، حفاظت کرنے والا، رزق دینے والا، مدد کرنے والا، آسمان سے فوجیں بھیجنے والا، غلبہ دینے والا تو اللہ ہی تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ وہ اللہ آج بھی ہے نا، گھبرانے کی کیا بات ہے، ٹوٹنے کی کیا بات ہے، پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، آپ کی صحبت نہیں ملے گی، وہ علم نہیں ملے گا، وہ ساری باتیں نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے، لیکن کیا سب ختم ہو گئے؟ آسمان و زمین ٹوٹ گئے؟ اللہ آج بھی ہے۔ تم بندے کس کے تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے یا اللہ کے بندے تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس خطبے میں جو بہت ہی مختصر تھا، اس خطبے میں امت کو بتایا کہ شخصیات آتی رہیں گی، جاتی رہیں گی، اللہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ جس انسان کا بھروسہ اللہ پر ہے، وہ شخصیتوں کے آنے جانے کے باوجود بھی اپنا کام کرتا رہے گا۔ اللہ نے قرآن میں بھی کہا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ إِن قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بس اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بھی کئی رسول آ چکے، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزرے۔ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ اگر ان کی موت ہو جائے یا یہ قتل کیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اللہ نے یہاں پر ڈانٹا، جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو ہم دین پر چلیں گے، آپ دنیا سے چلے گئے، دین ختم۔ کیا آپ کے دنیا سے جانے کے بعد، آپ کی موت کے بعد، یا آپ کو قتل کر دیا جائے اس کے بعد، کیا تم دین سے پھر جاؤ گے؟ انقلبتم علی اعقابکم ایڑیوں کے بل تم پیچھے پھر جاؤ گے، مرتد ہو جاؤ گے۔ اللہ نے یہاں ڈانٹا۔ تو معلوم ہی ہوا کہ انسان بڑی شخصیات کو، اولیاء اللہ کو، انبیاء کو، رسولوں کو، ٹھیک ہے ان کا احترام کرے، ان کی تعظیم کرے، اپنے سے بہتر، اپنے سے بڑھ کر، بندوں میں بڑھ کر ان کو مانے، لیکن اس کی ایک حد ہے۔ وہ بندے ہیں، وہ اللہ نہیں ہے، وہ رب نہیں ہے، وہ معبود نہیں ہے۔ جہاں اس ٹیریٹری میں داخل ہوتا ہے وہاں مصیبت شروع ہو جاتی ہے۔ ربوبیت اور الوہیت کا جو دائرہ ہے، جو لکیر ہے بندگی کی، اس سے آگے اگر بڑھا کے ربوبیت کے اس میں داخل ہو جائے، الوہیت کے اس میں داخل ہو جائے، یہاں سے فساد اور بگاڑ شروع ہوتا ہے۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا جم کر امت کو سبق یاد دلانا کہ ہم اللہ کے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں۔ آپ ایک وقت تک دنیا میں تھے، اس کے بعد آپ کے لیے موت مقدر تھی، اللہ ہمیشہ باقی رہنے والا، اس کو موت نہیں۔ ہم اللہ پہ بھروسہ کر کے زندگی گزارے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھروسہ کر کے نہیں۔ آپ ہم کو کام دیں گے، ہم کو زندگی میں کھانا دیں گے، رزق دیں گے، کامیابی دیں گے، ہمارا اعتماد ادھر نہیں تھا، ہمارا اعتماد اللہ پہ۔ لہٰذا یہ غلو ہے کہ انسان اپنی زندگی کے مسائل کے لیے انبیاء، رسول، اولیاء اللہ کی طرف متوجہ ہو اور ان کی قبروں سے مانگے، یہ شرک ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ چیز ہم نے سیکھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں غلو کرنا اور آپ کو اللہ کے برابر کر دینا سلف کا منہج نہیں ہے۔ تو اس میں دو چیزیں ہیں، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی جائے، آپ کا احترام کیا جائے، آپ کے بارے میں زبان سے ایسے کلمات نکالے جائیں جن میں آپ کی توقیر و احترام ہو، آپ کی شان میں گستاخی نہ کی جائے، اپنے پر آپ کو ترجیح دی جائے، اپنے
بیوی بچوں سے، رشتہ داروں سے، بلکہ ساری مخلوق سے زیادہ آپ سے محبت کی جائے، لیکن آپ کو اللہ کے برابر نہ کیا جائے، آپ کو رب نہ مانا جائے، آپ کو معبود نہ بنایا جائے۔ مصیبتوں میں آپ کو پکارنے کی بجائے اللہ کو پکارے، آپ کی قبر پر سجدہ نہ کیا جائے، آپ سے دعا نہ مانگی جائے۔ یہ کس کے ساتھ خاص ہے؟ یہ اللہ کے ساتھ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کرنا یہ سلف کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ کا احترام ہو، لیکن احترام کی حد ہو، اور وہ حد کیا ہے؟ بندگی کی حد تک اور رسالت کی حد تک آپ کا احترام ہو، ربوبیت اور الوہیت آپ کے ساتھ نہ جوڑا جائے۔ یہ ساتویں چیز ہم نے سیکھی۔ نمبر 8 جو اسی کی گویا کہ ایک فرع ہے غلو کی، بدعات میں وقوع۔ ساتویں غلطی منہجی کیا ہے؟ کہ بدعات میں انسان مبتلا ہو جائے۔ لیس من منہج السلف الابتداع والاختراع وشعارهم اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفیتم وعلیکم بالامر العتیق۔ دین میں بدعتیں گھڑنا اور نئی نئی چیزیں نکالنا سلف کا منہج نہیں۔ دین میں بدعتیں گھڑنا اور نئی نئی چیزیں نکالنا سلف کا منہج نہیں۔ سلف کا شعار تو یہ ہے، اتباع کرو، بدعتیں نہ گھڑو، تمہارے لیے کفایت کر دی گئی ہے، اور تم پرانے طریقے پر قائم رہو، تم پرانے طریقے پر قائم رہو۔ تو ساتویں غلطی منہجی یہ ہے کہ ایک انسان سنت کی اتباع کرنے کی بجائے بدعات کی پیروی کرنے لگ جائے۔ آئیے اس سلسلے میں قرآن و سنت اور سلف کے اقوال دیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم واقعی بدعت کی برائی دیکھیں، بدعت ہے کیا؟ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان البدعۃ فی الدین ہی ما لم یشرعہ اللہ ورسولہ۔ دین میں بدعت یہ ہے کہ انسان وہ کام کرے جسے نہ اللہ نے شریعت بتایا نہ رسول نے، وَهُوَ مَا لَمْ يَأْمُرْ بِهِ وَهُوَ مَا لَمْ يَأْمُرْ بِهِ أَمْرَ إِيجَابٍ وَلَا اسْتِحْبَابٍ، جس کا نہ اللہ نہ اس کے رسول نے حکم دیا، نہ وجوب کے طور پر نہ استحباب کے طور پر۔ سمجھنے کی کوشش کریں گے اس کو۔ بدعت کیا ہے؟ نمبر 1 ان البدعۃ فی الدین۔ پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ بدعت دین میں ہوتی ہے۔ بدعت کس میں ہوتی ہے؟ دین میں۔ اسی لیے نادان لوگوں کا یہ کہنا پھر پنکھا بھی بدعت ہے۔ بدعت، پنکھا گھومنا دین ہے، ٹیوب لائٹ جلانا دین ہے؟ نہیں، یہ دنیا ہے۔ اب وہ بھی کچھ کم علم والے لوگ ہیں، کہتے ہیں دین دنیا کی تفریح کی غلط ہے، سب دین ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ چیزیں دور کے اعتبار سے بدلتی جاتی ہیں۔ پہلے گھوڑوں پر سواری ہوتی تھی، آج موٹر بائک، کار، بسیں، ٹرین، ہوائی جہاز، آج جو ہے ان میں سواری ہوتی ہے۔ یہ بدعت نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ سواریاں ہیں جو دور کے اعتبار سے بدلتی ہیں، ٹیکنالوجی بدلتی ہے، وہ دین نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی کہے ٹیکنالوجی دین ہے تو اس سے ہم پوچھیں گے ٹھیک ہے سنت ٹیکنالوجی بتاؤ، سنت ٹیکنالوجی ہے کچھ؟ سنت کے حساب سے کپڑے سینا، سنت کے حساب سے کھانا پکانا، سنت کے حساب سے گھر بنانا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سنت میں نہیں آتی ہیں، یہ دنیاوی چیزوں میں آتی ہیں۔ اگر کوئی آدمی دنیاوی چیزوں میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت اختیار کرے، بہت اچھی بات ہے، یہ اس کی محبت کا نتیجہ ہے اور اچھی چیز ہے، لیکن اس کو سنت اور بدعت کے خانے میں ڈالنا یہ صحیح نہیں ہوگا۔ ورنہ جتنے بھی مولوی بدعت کا فتویٰ واٹس ایپ پہ ڈالیں گے وہ خود بدعت کے ذریعے سے ڈالیں گے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کوئی آدمی کہے مائک میں کہے یہ مائک استعمال کرنا بدعت ہے، اچھی بات ہے، آپ کیا کر رہے پھر؟ آپ مائک استعمال کر کے بول رہے اس کو بدعت، کیسا وہ بدعت؟ تو ایک آدمی ٹیکنالوجی استعمال کرے وہ بدعت نہیں، بدعت دین میں آتی ہے۔
اعمال انسان کے جو ہیں شریعت نے بتلایا یہ کرنا یہ نہیں کرنا، ان چیزوں میں بدعت آتی ہے۔ عقائد ہیں، یہ ماننا یہ نہیں ماننا، ایسا ماننا ایسا نہیں ماننا، آدمی اپنی طرف سے کچھ عقیدہ گھڑ لے، بدعت ہے۔ تو بدعت عقیدے میں بھی ہوتی ہے، بدعت اعمال میں بھی ہوتی ہے۔ لیکن ٹیکنالوجی، نئی چیزیں استعمال کرنا، اب کوئی آدمی کا یہی بدعت ہے، یہ پروجیکٹر رکھا ہوا ہے، یہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ تو یہ بدعت نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیاوی دین کے لیے استعمال ہو رہا نا۔ ٹھیک ہے، آپ مسجد آتے ہیں بائک پر، تو پھر بائک بدعت ہے؟ نہیں، گھوڑے پہ آؤ، گھوڑے پہ آؤ بھائی۔ اس زمانے میں کیا استعمال ہوتا تھا؟ گھوڑا، نہیں ہے گھوڑا، ٹھیک ہے اونٹ پہ آؤ، آئیں گے، نہیں ملا گدھے پہ آؤ، وہ بھی اس زمانے میں استعمال ہوتا تھا۔ یہ کوئی ضروری ہے؟ نہیں۔ ٹیکنالوجی، سواریاں، وہ ساری چیزیں، کپڑے سینے کا طریقہ، بننے کا طریقہ، چرخہ چلاؤ، نہیں، ضروری نہیں۔ ہاتھ سے سیو، مشین پہ مت سیو۔ ٹیکنالوجی استعمال کرنا یہ دین میں نہیں آتا ہے۔ اگر یہ دین ہوتا تو ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی کپڑے سینے کا طریقہ بتایا آپ نے؟ کسی حدیث میں کپڑے سینے کے لیے یہ دھاگا لینا چاہیے، یہ کپڑا یہاں سے سینا چاہیے، کٹنگ ایسی کرنا چاہیے، کینچی کون سی استعمال کرنا، بتایا کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ نہیں۔ اگر دین ہوتا تو آپ بتاتے ہیں، یا پھر یہ کہیے کہ دین ہے لیکن بتائے نہیں، یہ دوسری تہمت نبی پر ہے۔ نبی پہ تہمت ہوئی، اس کا مطلب کہ آپ نے دین تھا لیکن بتائے نہیں، چھپائے۔ تو کیا نبی چھپاتا ہے؟ نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ سرے سے دین نہیں ہے، ٹیکنالوجی دین نہیں ہے۔ ہاں، ٹیکنالوجی کو دینی اصولوں سے استعمال کیا جائے۔ جیسے کوئی آدمی مائک استعمال کرے گانوں کے لیے، میوزک کے لیے نہیں استعمال کرے۔ وہ آدمی قلم استعمال کرے لیکن بے حیائی کی تصویریں بنانے کے لیے نہیں، غلط باتیں نشر کرنے کے لیے نہیں۔ پروجیکٹر استعمال کر رہا لیکن اس کے لیے فلمیں دکھانے کے لیے نہیں۔ اس میں شریعت آئے گی کہ اس کا استعمال اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے، لیکن خود اس کا استعمال غلط نہیں ہے۔ ہاں، استعمال صحیح کام کے لیے اچھا ہے، غلط کام کے لیے غلط ہے۔ جیسے چھری ہے، چھری سے آپ پھل کاٹ کے مہمان کو کھلا رہے، بہت اچھا، مہمان کی گردن ہی کاٹ رہے ہیں، اس کو چاقو دکھا کے اس سے پیسہ چھین رہے آپ، ایک ہی چاقو ہے، لیکن ایک چاقو سے آپ کیا کر رہے ہیں؟ پھل کاٹ کے اس کو کھلا رہے ہیں مہمان کو، اور اسی چاقو سے آپ کیا کر رہے ہیں؟ گردن پر رکھ کے نکالو جتنا جیب میں آپ، تو اس کو آپ لوٹ رہے ہیں، تو غلط ہے۔ تو چیزیں جو ہیں ان کا صحیح استعمال یا غلط استعمال ہوگا، لیکن فی نفس ہی استعمال پر کیا حکم لگے گا؟ جائز ہے۔ ہاں، اگر وہ چیز ہی غلط ہے تو پھر وہ جائز نہیں ہوگی۔ جیسے کوئی آدمی کہے میوزک اچھی اور بری دونوں ہوتی ہے، جو ٹھنڈی میوزک ہوتی ہے اچھی ہے، جو ایک دم ڈسکو ہے وہ غلط ہے، ایسا ہے؟ بولے ہم قوالی سنتے، دینی میوزک، بے دین والی میوزک، نہیں، میوزک فی نفس ہی غلط ہے۔ جادو، بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں؟ کالا جادو، گورا جادو کہاں ہے؟ یہ ذہنوں میں ہے، ہم بعض الفاظ استعمال کرتے ہیں، ہم کو بھی معلوم نہیں ہم کیا بول رہے ہیں۔ کالا جادو ہے، کالا، گورا جادو کہاں ہے؟ اور آج آپ دیکھیے کہ گورا جادو بچے مانتے ہیں۔ ہیری پوٹر کیا ہے؟ گورا جادو۔ ہیری پوٹر جو ہے، اس کے بارے میں بچوں کے ذہنوں میں آپ لوگوں نے اتنی سارا سیٹ ہے کتابوں کا، وہ یا فلمیں یا جو بھی کارٹون واٹون جو بھی آتا ہے، اس میں ہیری پوٹر کا کیریکٹر بنا کے بچوں کے ذہن میں ڈالا گیا، برا جادو الگ رہتا ہے، یہ اچھا جادو ہے۔ جادو خود غلط ہے، اس میں اچھا برا نہیں ہوتا ہے کہ اچھا جادو کر کے کسی کی زندگی اچھی بنائی جائے، جادو غلط ہے، جادو اچھا نہیں ہے۔ کیوں؟ جادو شیطان کی مدد سے ہوتا ہے، شیطان کیا اچھا کام کراتا آپ سے؟ جادو برا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ کفر ہے جادو کا سکھانا، جادو کا سیکھنا کفر ہے۔ تو اس کو یاد رکھیں کہ کچھ چیزیں ہیں جو شریعت میں بری ہیں، ان کو برا مانیں گے، کچھ چیزیں ہیں جن کو شریعت نے اچھا بتلایا
وہ اچھا ہے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، جادو کرنا، جھوٹ بولنا، چوری کرنا، یہ تقسیم ہے، یہ اعمال کی تقسیم ہے۔ چیزوں میں کچھ چیزیں اچھی ہیں، کچھ چیزیں بری ہیں، جیسے شراب، اجتنب الخمر، شراب سے بچو، اس لیے کہ کیا ہے وہ فإنها مفتاح كل شر، اس لیے کہ وہ ہر شر کی چابی۔ تو شراب سے سرے سے بچنا، اس لیے صحابہ نے کیا کر دیا تھا، شراب کو گرا دیا، یہ نہیں کہا کہ اس کو ہم کنورٹ کر کے سرکہ بنائیں گے، اس کا شراب سے سرکہ بنتا ہے، لیکن صحابہ نے کیا کیا، اس کو پھینک دیا کیونکہ وہ برا ہے۔ ایسی کئی چیزیں جو فی نفسی بری ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کچھ لوگوں کے لیے حلال ہیں، کچھ لوگوں کے لیے حرام ہیں۔ اب یہ تفصیل اس کی سمجھے، جیسے مثال کے طور پر سونا ہے، ریشم ہے، مردوں کے لیے حرام، عورتوں کے لیے حلال ہے۔ صدقہ ہے، اہل بیت کے لیے حرام ہے، غربا فقراء کے لیے حلال ہے۔ زکوٰۃ لینا، مالدار اور اچھا کھاتا پیتا گھر کا ہے اس کے لیے لینا حرام ہے، لیکن ایک غریب کے لیے، محتاج کے لیے حلال ہے۔ تو کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں، تو چیزیں ان میں اسلام نے جہاں کچھ بتایا نہیں ہے، ٹیکنالوجی مثال کے طور پر، جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی کہے چاول کھانا بدعت ہے، یہ کون سا فتویٰ لے کے آیا بھائی؟ کیوں؟ قرآن حدیث میں نے ڈھونڈا، کہیں بھی چاول کا نام نہیں ملا، چیم ہے ہی نہیں عربی میں، چیم ہے عربی میں، چیم ہی نہیں، جاول بولنا پڑے گا آپ۔ تو چاول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے ہوں، صحابہ کھاتے ہیں نہیں، تو آپ بولنا شروع کر دیا چاول کھانا کیا ہے؟ حرام۔ کیوں؟ بدعت، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ چاول نہیں کھاتے تھے۔ پھر اسی طرح سے چائے پینا، وہ بھی چیم سے آتا، تو کھانا چاول اور چائے پینا یہ بھی کیا ہو گیا؟ حرام۔ کیوں؟ صحابہ چائے نہیں پیتے تھے۔ اس طرح سے آدمی اگر کرنا شروع کرے، جہالت ہے، کیونکہ چیزوں میں قاعدہ، چیزوں میں اصل اباحت ہے، ساری چیزیں حلال ہیں سوائے ان چیزوں کے جن کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے، یا وہ چیزیں ویسی ہیں جیسی حرام چیزیں ہوتی ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ یاد رکھیے اس قاعدے کو، ساری چیزیں حلال ہیں سوائے ان چیزوں کے جن کو قرآن و سنت نے حرام قرار دیا، یا وہ چیزیں ویسی ہیں جیسی حرام چیزیں ہوتی ہیں، وہ ان میں سے کسی کی طرح ہوتی ہیں، ان میں سے کسی کی طرح کا اس کا معاملہ ہے تو وہ حرام ہو جائے گی۔ جیسے شراب ہے، شراب کے انڈر میں چرس گانجا بھی آ جائے گا، حالانکہ چرس گانجا کا یعنی اس کا تذکرہ نہیں ہے قرآن سنت میں، لیکن وہ اس کی طرح ہے، اس میں بھی نشہ ہے، اس میں بھی نشہ ہے۔ تو بدعت دنیا میں نہیں ہوتی ہے، دنیا کی چیزوں میں نہیں ہوتی ہے۔ آپ گاڑی سے جائیے، گھوڑے سے جائیے، کیسا بھی جائیے، آپ جو کھانا ہے آپ کھائیے، لیکن اگر اسلام نے اس کو حرام کیا تو وہ حرام ہوگا، ورنہ حلال ہے۔ آپ دیکھیے آدم علیہ السلام کے قصے میں اللہ نے کیا کہا تھا؟ یہ کھاؤ، 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 ایسا کیا تھا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جنت میں جہاں سے چاہو سیر ہو کے کھاؤ، وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن اس پیڑ کے قریب مت جانا۔ تو جس سے منع کیا اس کا نام بتلایا، جس سے منع نہیں تھا جنرل حکم دے دیا کھاؤ، ہر ایک کا نام لے کے بتایا نہیں۔ سارا دنیا میں سب ہمارے لیے حلال ہے سوائے ان چیزوں کے جن کو قرآن و سنت نے حرام قرار دیا ہے، یا وہ چیزیں جو بعد میں آئیں لیکن حرام چیزوں کے ضمن میں آ جاتی ہیں۔ تو بدعت کے بارے میں بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ بدعت یہ سب بدعت ہے، یہ بدعت نہیں ہے۔ ایسی مسجدیں بنانا بھی بدعت۔ کون سی؟ سیمنٹ والی، اس زمانے میں سیمنٹ تھا نہیں، اس زمانے میں اینٹیں تھی، ایسا کنسٹرکشن ہوتا تھا، بیچ میں سلاخیں ڈالی جاتی تھی عمارت میں نہیں، پھر کیا ہے؟ سب بدعت۔ پینٹ اس طرح کا، ٹائلز بدعت، مسجدیں بدعت ہیں، یہ بدعت نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تعمیر کا طریقہ ہر دور کے اعتبار سے بدلتا ہے، تعمیر کا طریقہ بدلتا ہے، لہٰذا اس میں بدعت نہیں ہوگی۔ ہاں جس میں دین نے کچھ متعین کر دیا ہے اس میں بدعت آ سکتی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ٹھیک۔ تو کہتے ہیں کہ بدعت دین میں کیا ہے؟
جس کو اللہ اور اس کے رسول نے مشروع نہیں بتایا، جس کو اللہ اور اس کے رسول نے شریعت میں داخل نہیں کیا، وہ بدعت ہے۔ اور جس کا حکم نہیں دیا اللہ نے یا رسول نے، نہ لازمی حکم دیا ہو اور نہ ترغیبی حکم۔ حکم دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک حکم ہوتا ہے لازمی، کرو، نہیں کریں گے تو گناہ گار ہو۔ نماز پڑھو، نہیں پڑھا تو کیا ہوگا؟ 5 وقت کی نمازیں، گناہ گار ہوگا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے قرآن والو تہجد پڑھو، وتر پڑھو، رات میں قیام اللیل کرو۔ یہ کیا ہے؟ واجب ہے حکم؟ نہیں، کیونکہ حدیث میں خود آپ نے بتلایا، صحابی نے پوچھا اے اللہ کے رسول 5 نمازیں، ان کے علاوہ کچھ نماز ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، سوائے یہ کہ تم خود پڑھو۔ تو معلوم ہوا کہ 5 نمازوں کے علاوہ تہجد کی نماز واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، فرض واجب نہیں ہے، دونوں ایک ہی ہے۔ تو آپ نے ترغیب کے طور پر کچھ حکم دیے اور کچھ حتمی حکم دیے جو وجوب کے طور پر ہیں، تو آپ نے ایسا کوئی حکم ہی نہیں دیا۔ تو اپنے طور پر اس کام کو کرنا جس کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے کرنے کے لیے نہیں کہا، یہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ دین میں ایسا کام کرنا جو اللہ اور اس کے رسول نے کرنے کے لیے نہیں کہا، وہ بدعت ہے۔ دنیا میں بدعت نہیں آتی ہے، ٹیکنالوجی میں بدعت نہیں آتی ہے، سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، لیکن کوئی آدمی یہ کرے کہ ٹیکنالوجی کا استعمال ایسا کرے جو بدعت میں آ جاتا۔ مثلا امام صاحب چھٹی پہ جا رہے ہیں تو سدیس کی قرأت لگائیں گے سامنے، کوئی نماز ریکارڈ کر لیں گے اور امام صاحب کی جگہ پر رکھیں گے ٹیپ ریکارڈ یا موبائل، اور پوری 4 رکعت نماز پیچھے ہم لوگ بھی پڑھیں گے۔ امام صاحب کا ہے گاؤں، یہ کیا ہے؟ موبائل امام۔ کر سکتے ہیں ایسا؟ کچھ لوگ سوچتے ہیں ہاں یہ بھی ایک طریقہ اچھا ہے، اجازت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شریعت میں طے کیا گیا ہے کہ انسان امام ہوگا۔ انما جعل الامام لیؤتم بہ، حدیث میں کیا ہے؟ امام اسی لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے۔ وہ تکبیر کہے تم تکبیر کہو، وہ رکوع کرے تم رکوع کرو، وہ سجدہ کرے تم سجدہ کرو۔ تو امام ہونا چاہیے، لیکن امام ہٹا کے اس کی جگہ پر موبائل امام رکھ دیے، چلے گا نہیں۔ تو اب یہ کیا ہو گیا؟ یہ ٹیکنالوجی ہے۔ کوئی بتا، میں نے سنا تھا درس میں ٹیکنالوجی میں بدعت نہیں آتی ہے۔ یاد رکھیں، میں نے اسی لیے کہا کہ جہاں دین نے رہبری دی ہے، کچھ طے کیا ہے، اس کو ہٹا کر ٹیکنالوجی آپ لا سکتے نہیں، لا سکتے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ایسی کئی چیزیں جس کی مثال دی جا سکتی ہے۔ تو ہم یہ اسی میں سے بعض علماء نے کہا ہے کہ رقیہ کرنے والے کی بجائے کوئی آدمی آڈیو سے رقیہ کرے، یہ بھی اس کے حکم میں آتا ہے۔ کوئی آدمی قرأت سن رہا ہے، یہ اپنی جگہ ہے، ٹھیک ہے، قرآن اگر سن رہا ہے تو اس میں کوئی منع نہیں ہے، لیکن اگر رقیہ کے لیے اگر وہ آدمی رقیہ کرنے والے کی بجائے صرف آڈیو سن کے اس سے رقیہ کرواتا ہے، یہ اسلام میں نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے لیے رقیہ کرنے والا ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں اس کو۔ بہرحال یہ سب بدعات کا عنوان بہت بڑا ہے، اس میں میں زیادہ تفصیل میں جانے کے بجائے اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے دیکھیں گے۔ بس یاد رکھنے کی چیز کیا ہے؟ بدعت کیا ہے؟ نمبر 1، بدعت دین میں ہوتی ہے، دنیا میں نہیں، ٹیکنالوجی میں نہیں ہوتی ہے، لیکن دینی اعمال میں ہوتی ہے، اور عقائد اور اعمال دونوں میں ہوتی ہے۔ جس چیز کی تعلیم اللہ اور اس کے رسول نے نہیں دی، اس چیز کو ماننا یا اس پر عمل کرنا، اپنی طرف سے عقائد گھڑنا یا اپنی طرف سے دین میں اعمال لانا، یہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ اس کی مزید اور تفصیل انشاءاللہ ہم اگلے درس میں دیکھیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کے سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول ھذا استغفر اللہ لی و لکم۔